السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر پڑھیے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 67 سے ہم تفصیل جانیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب وہ واقعہ یاد رکھو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ بنی اسرائیل ہر بات پہ آپ کو معلوم ہے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ان کا رویہ، سرکشی، حکم سے فرار، ہزاروں ہیلے بہانے حجتیں، کسی بات کو اگر مانتے بھی تھے تو صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے تھے، یعنی عمل تو لیتے نہیں تھے، لیتے بھی تھے تو مانتے صحیح نہیں تھے۔ اب انہی کی تاریخ سے ایک واقعہ سنایا گیا ہمیں، اسے بولتے ہیں قسامہ، قسم سے، قسم کھاتے ہیں نا، قسم کھاؤ تو قسم کھاؤ، اسی سے قسامہ، اس سین کے اوپر تشدید ڈال دیجیے، آپ تشدید اور زبر ڈال دیجیے تو قسامہ بن جائے گا۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے قاتلین کا سراغ نہیں مل رہا تھا، یہ ایک دوسرے کے قبیلے کے اوپر الزام لگانا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ایک گائے ذبح کرو تاکہ اس کے ذریعے قاتل کا سراغ لگایا جا سکے۔ ہوتا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں عبادت گاہوں کے قریب جانور عبادت گاہوں کے قریب قتل کیے جاتے تھے، قتل کے سراغ کے لیے۔ عام معاہدے جو ہوتے تھے، ایگریمنٹ وغیرہ، ان کے لیے بھی قسمیں کھائی جاتی تھی تاکہ مقدس ماحول ہو اور خون بکھیرا جائے، وہاں پہ خون بہا کر قربانی کر کے جانور کا جو لمس ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک طرح سے نفسیاتی اثرات جو ہے نا وہ ڈالے جائیں تاکہ فریقین جھوٹ بولنے سے بچ سکیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں جاتے ہیں تو قرآن پاک یا مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس زمانے میں جانور عبادت گاہوں کے قریب ذبح کر کے اس طرح سے قسمیں لی جاتی تھی، ایک ماحول کو زیادہ تقدس کا رنگ دینے کی وجہ سے قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ اب یہ تاکہ فریقین، میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹ سے بچ جائیں۔ اب یہ اس حکم کو ماننے میں 100 بہانے کرنے لگے، یعنی کون سی گائے، کس قسم کی گائے، رنگ کیا ہونا چاہیے۔ اب چونکہ ان کا اپنا ہی بھائی بہن جو ہے وہ قتل ہوا تھا، اس لیے اب یہ چاہ رہے تھے کہ ٹال مٹول ہم کریں، یہ کام ہمیں نہ ہی کرنا پڑے تو اچھا ہے، یہ نوبت نہ ہی آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ کون سی نوبت؟ یہ جو قسمیں کھانے کی نوبت ہے، محبت کے اندر جا کر اس سے ہم بچ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ تاخیری حربے استعمال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں آیا؟ قتل ہو چکا تھا، اب قاتلین کا سراغ لگانا مقصود تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو موسیٰ۔ یہ ان کا جملہ ان کی بدگمانی والے مزاج اور نبی کے پیغام کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کے مزاج کی عکاسی کر رہا ہے، یعنی عام جملہ نہیں ہے، یہ انتہائی بدتمیزی اور گستاخی والا جملہ ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استعمال کیا کہ موسیٰ کیوں ہم سے مذاق کرتے ہو، کہاں قتل، کہاں گائے کا ذبح، چھوڑو۔ اور اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کو تو ویسے بھی ہلکا لینا ان کے قومی مزاج کا حصہ بنا ہوا تھا۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا کہ میں اس طرح کا مذاق کر کے جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، تم یہ سمجھ رہے ہو مجھ سے؟ گویا
اس دین کے اندر مذاق کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ اب قرآن جاہل کسے کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی عظمت کو نہ سمجھے، دین کو مذاق سمجھے، یا نبی کی بات کو صحیح طریقے سے نہ سنے اور اس پر ہنسی مذاق ٹھٹھا کرے۔ اب یہاں اس آیت کا لیسن کیا ہے کہ یہ جو مذاق ہے، دین، اسلام، قرآن، نبی، یہ انسان کو اللہ کے غصے کا مستحق قرار دینے والی چیزیں ہیں۔ ہمیں دین کا طالب علم بننا ہے، سچا طالب علم بننا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ تھوڑی سنجیدگی لانی ہے اور ادب لے کر آنا ہے، اور پھر ساتھ عمل تو ہے ہی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ادب، سنجیدگی۔ دوسری طرف کہ جب لوگ دین کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر دین والے، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیں گے قرآن کلاس والے لوگ، یہ اپنے کسی رویے سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے انداز سے یہ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے۔ کسی کا اٹھنا، کسی کا بیٹھنا، کسی کا پہننا، کسی کا چلنا، کسی کا اوڑھنا، کسی کا بات کرنا، مثلا کوئی شخص تقریر کرنے لگا ہے اور وہ ایک دم سٹیج پہ آ کے بات کرنا بھول گیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کس قدر ہوٹنگ کرتے ہیں، کس قدر ٹھٹھے کرتے ہیں، کس قدر اس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں۔ دین تو نہیں ہمیں کہتا، نہ دین میں دین کے حکم کا مذاق اڑانا ہے، نہ اس طرح کسی پرسنالٹی کا مذاق اڑانے کی اجازت ہے۔ پھر راستے میں کوئی گر گیا ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بارہا متوجہ کر کے آئی، تو ہنسنا شروع کر دیں گے اس کے اوپر سے۔ پھسلا ہے تو ایک دم کوئی گرا ہے، ہنسنا شروع کر دیں گے۔ جہل، یعنی انتہا درجے کی جہالت والا انداز۔ اور تجوید کوئی سنا رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، پہلی دفعہ کلاس میں آیا ہے، چند دن ہوئے ہیں، اس نے کوئی عجیب سا جملہ پڑھ دیا ہے، تو وہ جناب ایسا اللہ معاف کرے کہ کوئی لوگوں نے اس کو پکڑا کہ بس اللہ معاف کرے۔ اب میں جملے بول نہیں سکتی یہاں پہ، ہمارے سوسائٹی میں بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں، وہ فلاں حکمران کی زبان یعنی کہ سلپ ہوئی، اس نے کوئی بات بول دی، نہیں بولتے بولتے سلپ ہو سکتی ہے نا، انسان ہے، بندہ ہے۔ ہم نے تو اس کا وہ مذاق اڑایا کہ اس شخص کے نام کے ساتھ ہم نے چپکا دیا نا، ہم نے لطیفے بنا لیے، ہم نے ڈرامے بنا لیے، ہم نے ریلز بنا لی، ہم نے شارٹس بنا لی ان کے اوپر۔ اللہ معاف کرے، ہم اس طرح کی قوم ہے جس طرح کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اور مذاق اڑانا تو اپنی فیملی میں، اپنے جاننے والوں کا، اپنے محلے والوں کا، ایک ایک چیز کا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہمیں اس طرح کی چیزیں الاؤ نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بھی نہیں منع کیا گیا کہ آپ لطیفے نہ سنائیں، یہ بھی نہیں منع کیا گیا کہ آپ ہنسی مزاح نہ کریں، کوئی مزاحیہ بات نہ کریں، نہیں، اجازت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، وہ خود بھی مزاح کیا کرتے تھے، اور آپ کے محفل میں صحابہ بھی جو ہے نا وہ مزاح کیا کرتے تھے۔ یعنی مزاح منع نہیں ہے، مذاق اڑانا منع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 68۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا موسیٰ اپنے رب سے درخواست کر کے ہمیں اس گائے کی بارے میں کچھ تفصیل بتائے۔ اصل میں تو گائے ذبح کرنے کا انہیں جب حکم ملا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک سادہ سا حکم ہے، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کرتے، معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے خود جان بوجھ کے پیچیدگیاں پیدا کی، مذاق اڑا کر، غیر سنجیدگی سے لے کر سادہ حکم کو پیچیدہ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گائے کی اور تفصیل چاہیے تاکہ ہم کوئی گائے ذبح کر سکیں، اور میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کی ریزن کیا تھی، کیا چاہ رہے تھے یہ لوگ، یہ کیوں سوالوں جواب پہ آئے ہوئے تھے بہت زیادہ، تاخیری حربے، ٹال مٹول کی پالیسی تھی، اور عمل کی نیت سے تو کر ہی نہیں رہے تھے۔ اگر عمل کی نیت سے کوئی سوال کرتے تو پھر بھی کچھ گنجائش نکلتی تھی اس سوال کی، لیکن اب یہ بہانے بازیاں ہو رہی تھی، بدتمیزی تھی، مشکل ہوتا گیا، ایک سوال کے بعد دوسرا سوال، حکم سخت ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے بھی انہیں ایک بہت نایاب اور انمول صفات والی گائے کو تلاش کر کے اس کو ذبح کرنے کی شرط لگا دی۔ ان کی جو شریعت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت ساری آسانیاں چھن گئیں
ان کے رویوں کی وجہ سے، اور ان کی شریعت کے اندر بہت سختیاں آ گئی ان کے رویوں کی وجہ سے. یہ ایک مثال اللہ نے ہمیں یہاں پہ قرآن کے اندر دی. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ. موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو. فارد بڑی عمر کی گائے جس کا دودھ نہیں ہے، جس کا بچہ نہیں ہو سکتا. بکر نو عمر گائے، بالکل بچیا سی، مکمل نشو نما نہیں ہوئی اس کی. اوانم بینا ذالکا درمیانی عمر کی گائے جو کام کے قابل ہے، جوانی کے مرحلے کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے توازن لایا کہ نہ کمزور ہے نہ زائد عمر کی ہے بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہے. اطلاع دیکھ لیں اسلام کو کتنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جاؤ جا کے کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یعنی اب بھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ڈھیٹو، اے نافرمانو، اے نلائکو، جاؤ جا کے تمہیں جو کہا جا رہا ہے کر لو، بس اب ختم کرو بات کو. لیکن اتنے ڈھیٹ ہیں، پھر اکڑ گئے، پھر بیٹھے ہیں، اٹھ کے دے ہی نہیں رہے. تو سبق کیا ہے آیت 68 کا؟ کہ جب انسان فضول میں بے مقصد بال کی کھال اتارتا ہے، بحث برائے بحث سوالات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس کی توفیق چھین لینے کا سبب بن جاتی ہیں، توفیقیں چھین جاتی ہیں. دین کے معاملے میں تو اسپیشلی سیکھنے کے لیے اچھا سوال کرنا منع نہیں ہے. کسی چیز کی تہ میں جانا، سوال پہ سوال کر کے آپ کسی چیز کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کریں، منع نہیں ہے. کیوں؟ نیت ہے نا آپ کی پیچھے، آپ کی نیت بتا رہی ہے کہ آپ کی نیت میں سنجیدگی ہے، آپ عمل کے لیے سیکھنا چاہ رہے ہیں. کوئی حرج نہیں، آپ 100 سوال کریں، ذرا کوئی حرج نہیں ہے. اللہ سے دعا بھی کریں، ساتھ 100 سوال بھی کریں. لیکن یہ نہیں کہ 100 سوال کرنے کے بعد پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. نیت بس عمل کی ہونی چاہیے. یہ کلیئر ہو گیا جی؟ آیت نمبر 69. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. اس پر وہ کہنے لگے کہ اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ہڑ دلمی اور ڈٹائی کی ایک اور مثال. بلا وجہ کی قرید کر رہے ہیں، وہی چلاکیاں. عمل نہ ہی کرنا پڑے تو اچھا ہے. اللہ نے ان کے ہر سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہ رہے تو نہ ہی کریں، چھوڑو جاؤ رہنے دو. ہم غصے میں آتے ہیں بعض دفعہ بچوں کو یہی کہتے ہیں نا کہ نہیں کرنا تو نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کرو گے تو ضرور تمہارے تو اچھے بھی کریں گے. لیکن اللہ نے حکم کو اور زیادہ سخت بنا دیا تاکہ ان کی نیت اور کھل جائے، اور جو اللہ نے ان کو رخصتیں دی ہوئی ہیں وہ ان رخصتوں سے اور محروم ہو جائیں. اللہ نے کھول دیا ان کے لیے. فرمایا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ. اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے وہ ایسی سنہری اور خوش رنگ ہو کہ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. صفراء فاقع لونها. اب یہاں مراد کس قسم کی گائے ہے؟ بہت خوبصورت گولڈن کلر کی گائے، یعنی عام یلو رنگ نہیں ہے، خوبصورت گولڈن کلر، سنہری کلر. سوچے نا کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جو اصل گولڈن کلر ہوتا ہے. بعض کے نزدیک یہ سورج کی روشنی جیسی زردی تھی، جیسے کوئی انتہائی دلکش زرد رنگ کا پھول ہو. دیکھنے میں ہی آنکھوں، ورنہ عموماً پیلا رنگ، زرد رنگ عموماً اٹریکٹ نہیں کرتا، لیکن یہ بڑا ہی اٹریکٹیو قسم کا کلر یا شیڈ تھا جو اللہ تعالیٰ نے گائے کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا. کیا کہا؟ فاقع لونها. فاقع نہایت چمکدار، شوخ، تابناک. اب اللہ سے رنگ پوچھ رہے ہیں تو پھر اللہ رنگ بتائیں گے نا کہ جو عام رنگ نہیں ہوگا بلکہ انتہائی دیدہ زیب رنگ ہوگا، جس سے گائے کی قربانی کے اندر ایک طرح سے دلکشی بھی آئے گی، اب خوبصورتی بھی آئے گی، رغبت بھی آئے گی. اب یہ رنگ نہ صرف ظاہری خوبصورتی کی علامت بلکہ باطنی خلوص کی بھی علامت تھا. دین کے عمل کو پرکش بنانا تھا. اللہ کے حکم کو اللہ چاہتے کہ بوجھ نہیں سمجھو، خوشی خوشی ادا کرو. یہاں آیت آئی اگلی
تسر الناظرین، دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے، ناظرین کو خوش کر دے، گویا خوشی محسوس ہو دیکھنے والے کو ظاہری خوبصورتی رنگ کی وجہ سے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ رنگ بھی گویا انسانی جذبات کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے رنگوں کی اہمیت کو بھی یہاں پہ واضح کیا۔ سبق کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ بہت اہم سبق ہے کہ دین کے سیدھے سادے اصول ہوتے ہیں، دین کے سیدھے سادے احکامات ہوتے ہیں۔ لوگ خود غیر ضروری سوالات کر کے دین کو بہت زیادہ مشکل بنا لیتے ہیں، پیچیدہ بنا لیتے ہیں۔ بھئی ایک چیز سامنے آ گئی ہے، اس کو کر لو۔ پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنے سوال ختم ہو کے ہی نہیں دیتے۔ میں نے تو دیکھا ہے قرآن باز پڑھنے والوں کو بھی کہ ساری زندگی شاید گزر جاتی ہے، سوال نہیں ختم ہوتے۔ پھر اتنا کدھر سے سوال آ گئے؟ جو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں، آپ پہلے اپنا عمل شو کریں، آپ بتائیں کہ آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، آپ دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ ہر وقت بس سوال 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 سوال، تو ایک حد ہوتی ہے نا ہر سوال کی، ساری حد جو ہے نا یہاں پر ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ چلیں آگے آ جائیے آیت نمبر 70 پہ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے اچھا ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، وہ بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ ہمیں گائے کے بارے میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، ہمیں کچھ شک ہو رہا ہے۔ تشابہ یعنی ہمارے لیے اللہ کا حکم گڈ مڈ ہو گیا، بات جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہی۔ اصل میں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو قربانی کرنا چاہتے ہیں، گائے کے بارے میں ہمیں شک ہو گیا، اللہ کس قسم کی گائے کی بات کر رہے ہیں، اور کلیئر کریں، اللہ سے کہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ اب یہ انہوں نے اتنی ٹائم کے بعد، اب ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے باتیں پڑھ رہے ہیں نا کہ ایک آیت دوسری آیت تیسری، وہاں پتہ نہیں اس پورے واقعے کے اندر یہ جو ڈرامے کر رہے تھے کتنا ٹائم گزر گیا تھا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام بتاتے، پھر یہ جاتے ہوں گے، پھر یہ آتے ہوں گے، صلاح مشورہ کر کے اچھا اب کیسے ٹلے، اب کیسے باز رہے ہیں، پھر آئے، اب پازیٹیو بات آئی ہے اتنے عرصے کے اندر ان کی طرف سے، مثبت بات۔ پے در پے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ شاید ان کے اپنے سوالات کی غلطی ان کے اوپر واضح ہو گئی ہے۔ اب انہیں خود سمجھ آ رہا ہے کہ حکم تو ٹلنے والا نہیں ہے، بہتر کر ہی نہیں کچھ، یعنی غلطی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تھوڑا غلط ہی جا رہے ہیں، تو اب ہمیں کچھ دیکھ ہی لینا چاہیے اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو کہتے ہیں کہ اس کی انشاءاللہ کی روحانی برکت، انشاءاللہ کہنے کی روحانی برکت، ان کے دل کھل گئے اور وہ ہدایت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اصل میں جب انسان مسلسل حجت بازی کرتا ہے اور پھر اس کو خیال آتا ہے نا، ایک لمحے کے لیے خیال آئے کہ کیا غلط ہے، اور اخلاص سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے اس کی مسلسل حجت بازی میں، یقین کیجئے اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اس ایک لمحے کے اندر بھی ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو 10 گھنٹوں سے، 10 دنوں سے، 10 مہینوں سے ایک ہی میں نہ مانوں والی رٹ تم نے لگائی ہوئی ہے، لہٰذا اب جاؤ جو مرضی کرو، باڑ میں جاؤ۔ نہیں، اللہ ہدایت کے لیے راستے کھول دیتا ہے، جسے توفیق الہی کی پہلی جھلک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے اپنے لیے جملہ سلیکٹ کیا انا انشاء اللہ، یہ اتنا محبوب جملہ ہے اللہ کو، اتنا پسندیدہ، اللہ کی طرف کر دینا معاملے کو، اللہ کے سپرد کر دینا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے۔ گویا عقل کی بجائے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنا شروع ہوئے ہیں۔ اب سبق، انشاءاللہ کا لفظ صرف جملہ نہیں ہے، یہ انسان کی ایک روحانی تبدیلی کی علامت ہے، انسان کا اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم بھی دیکھیں نا، جب مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی میں شام کو آؤں گی، میں کل یہ کام کروں گی، یہ پرسوں ایسے ہو جائے گا، لیکن بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تو انشاءاللہ بھی ساتھ بولنا چاہیے، چاہے دن میں 50 دفعہ یہ لفظ بولنا پڑے، ہمیں بولنے سے گھبرانا نہیں ہے،
ہاں اللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہو انشاءاللہ. لیکن بعض لوگ بڑا دیدہ دلیری سے بولتے ہیں، کہتے ہیں انشاءاللہ، کرنا کرانے کی نیت کوئی نہیں ہوتی. تو وہ بھی ایک اللہ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے، حجت بازی ہے. اللہ کو بالکل یہ بات پسند نہیں ہے. انشاءاللہ کہیں، دل سے کہیں کہ اگر میرے رب نے چاہا تو یہ معاملہ ضرور ایسے ہوگا، میں آؤں گی، میں یہ کام کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر یہ بھی بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان مسلسل خطاؤں کے بعد اخلاص سے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھانے میں دیر نہیں کرتا. اس کے دروازے کھلے ہوئے ملتے ہیں انسان کو. وہی ہم نے پڑھی ہے نا تو بس اخبار کی جو باتیں کہ بس جب انسان کو موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں یا قیامت کا وہ بگل بچ جائے گا، سور پھونکا جائے گا، بس یہ دو چیزیں ہیں کہ جہاں پہ راستے بند ہوتے ہیں. اس سے پہلے انسان کے لیے راستے اللہ کے کھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں. اللہ توفیق دے اپنی طرف پلٹنے کے لیے. آیت نمبر 71. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے وہ گائے ایسی ہو جس سے نہ محنت لی جاتی ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ فصلوں کو پانی دیتی ہو. لا ذلول تثير الارض یعنی ایسی گائے جو کاشتکاری کے اندر بالکل نہیں لگائی گئی، ہل نہیں چلایا گیا اس سے. تثير الارض ہل چلانا، زمین جوتنا. ذلول سدھائی ہوئی یعنی بہت ٹرینڈ ہے. ٹرینڈ گایوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے گھومنا ہے، کیسے ہل کو لے کر چلنا ہے. اس سے پتہ چلا کہ گائے جوان ہو، صحت مند ہو، لیکن محنت نہیں کرنی، محنت نہیں کروائی گئی اس گائے. یہ بڑی لاڈلی سی گائے ہے. ولا تسقی الحرث، تسقی الحرث یعنی بیل کی طرح کام نہیں کرتی، نہ کھیت چلاتی ہے، ہل چلاتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے. کھیتوں کو پانی دینے، آپ کو یاد ہوگا کہ کنووں سے جب پانی نکالا جاتا ہے تو گول گول وہ جو بیل جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے، یعنی اس سے کوئی کام اس قسم کا مشقت والا نہیں لیا گیا. مسلمۃ لا شیۃ فی، ایک ہی رنگ کی ہے، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہیں ہوئی. صحیح سالم، ہر قسم کے عیب سے پاک، نہ لنگڑی، نہ لولی، نہ اندھی، نہ بیمار، نہ زخمی، بلکہ جسمانی طور پر انتہائی فٹ گائے. اللہ نے کہا میرے حضور قربانی دینے لگے ہو تو قربانی تو پھر اللہ ایسی ہی چاہتا ہے اپنے حضور، اصل قربانی. لا شیۃ فی، جس پر کوئی داغ دھبا دھاری نہ ہو یعنی مختلف رنگوں کی آمیزش والی گائے نہیں ہو، خالص ایک ہی رنگ کی ہو. اب کہا جاتا ہے کہ جب اس طرح کی گائے اب وہ پھر تلاش کرنے کے لیے بنی اسرائیل نکل کھڑے ہوئے تو یہ گائے پھر ملی ہیں ان کو جا کر ایک کہیں دور دراز علاقے میں کوئی بہت ہی صالح شخص تھا، اس کے پاس جا کر گائے ملی تو پھر انہوں نے منہ مانگی قیمت پہ اس کو پھر خریدا، کیونکہ اس کو تو بیچنے ہی نہیں چاہ رہا تھا، یعنی اتنی اس نے تو سنبھالی ہوئی گائے تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا کہ جب ہمارے یہاں قربانیاں وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ کوئی 10 لاکھ کی گائے لاتا ہے، بیل لاتا ہے، کوئی 20 لاکھ کا لاتا ہے، تو وہ 2-2 لاکھ کے بکرے آپ نے کتنے پلے میں ہوتے ہیں. وہ مطلب شرائط سے مراد یہ کہ جتنی اچھی چیز ہوتی ہے اتنی ہی پھر وہ مہنگی بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے پھر خریدی، پھر اس کے ذبح کے بعد جتنی کہا، اس بندے نے کیا قیمت مانگی سنیں، اس نے کہا کہ اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا نا گائے کی کھال میں وہ لوں گا میں. دی انہوں نے. اب ان کو اپنے رویوں کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑی، لے کر آئے پھر وہ گائے. قالوا الآن جئت بالحق، تو وہ بولے، جب موسیٰ نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں تو کہتے ہیں کہ ہاں اب موسیٰ تو نے صحیح بات کی، اب کی نا تو نے صحیح بات، اب سمجھ آ گیا، ہاں صحیح بات ہو گئی. فذبحوها، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے. ان کے ماضی کا رویہ تو ڈیٹھوں والا رویہ تھا، نہ کرنے والوں کا رویہ. آخر وہی کیا نا، شروع میں کر لیتے، سمپل بازار جاتے، گائے خریدتے، لے آتے، ذبح کرتے، بات ختم ہو جاتی. لیکن اپنے لیے حکم کو کمپلیکیٹڈ خود بنوایا، مشکل بنوایا انہوں نے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اور اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے ایک سبق ہمارے لیے کیا ملتا ہے؟ حدیث ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کی. ایک کیلو قول ہے، دوسری کثرت سوال، اور تیسری اضاعت المال.
غیر ضروری خریداری، فضول خرچیاں. کیلو کال آپ کہہ سکتی ہیں کہ بیکار کی باتیں. ہم بیٹھ کر گپے لگا رہے ہوتے ہیں دوستوں سے، فیملی سے، اس نے یہ کہا، فلاں نے وہ بولا، فلاں یہ، فلاں وہ، پچھلی باتیں، فلاں یہ وہ، ایسی کیلو کال، فضول گپ شپ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں، کوئی لیسن نہیں اس بات کے اندر. اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہانی در کہانی. ریلز بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں، فون کالز بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں. یہ سب چیزیں کیلو کال کی عملی تصویریں ہیں. کوئی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی علم کی طلب نہیں ہوتی. دوسری کثرت سوال آ جاتا ہے. کثرت سوال وہی کہ بھی ہم فضول قسم کے سوالات کرنے کے عادی ہیں. اور تیسری اضاعت المال، کہ مال خرچ کرنا ایسی جگہوں پہ کوئی چیزیں خریدنی نہیں، بس بازار گئے. اور خواتین کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک مال میں گھس تو جائے، پھر بندہ کہتا ہے اچھا یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں. کنٹرول ہی نہیں ہوتا اپنی خواہشات کے اوپر. تو خواہشات پہ کنٹرول کر کے غیر ضروری چیزوں سے بچنا. ہاں ضروری کو تو کسی نے منع کیا ہی نہیں، کیونکہ گھر میں آلریڈی چیزیں موجود ہیں، آپ کیوں خرید رہے ہیں بھائی؟ ان کو استعمال کریں آپ ان کو. دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم آیا تو پھر لیڈر بننا ہے عمل کرنے کے لیے. انتظار نہیں کرنا کہ اچھا دوسرے کر لیں گے تو پھر ہم کر لیں گے. فوراً کام کرنے والے بنے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 72. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر ودن بریکٹ آئے گا جھوٹی قسمیں کھا کر، بریکٹ کلوز، اس کا الزام ایک دوسرے پر تھوپنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. چنانچہ اللہ نے فیصلہ کر دیا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو کھول کر رکھ دے گا. گائے کا قصہ کہاں سے شروع ہوا آپ کو معلوم ہے. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تھوپ رہے تھے. یہاں آیا نا فداراتم، اداراتم، ایک دوسرے پر الزام دھرنا. کوئی قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے جگڑ رہے تھے. وہ کہتا تھا فلاں قبیلے نے کیا، فلاں قبیلے والا کہتا تھا فلاں نے کیا. انہوں نے جان بوجھ کے اپنا ہی بندہ مار کے کہیں اور پھینک دیا تھا تاکہ الزام دشمن قبیلے کے اوپر آ جائے. تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ نے کہا واللہ مخرجم، اللہ تو سامنے لانے والا ہے. کیا چیز؟ ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو. اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپا رہے تھے. مطلب جو جرم اللہ سے تم چھپا رہے تھے، جو جرم تم اللہ سے چھپا رہے تھے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اللہ ہر پوشیدہ بات کو ظاہر کرنے پر قادر ہے. اصلاً بنی اسرائیل نے ظاہری دینداری کے پیچھے مجرمانہ ذہنیت چھپائی ہوئی تھی. اللہ اس کو سامنے لا رہے تھے. وہ گائے جس پر انہوں نے جھگڑا کیا، اللہ نے اسی گائے کو ان کے مسئلے کا حل بنا دیا. اب اس آیت 72 سے ہمیں لیسن کیا مل رہا ہے؟ ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے اور ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. اللہ وہ چھپانے کی پلاننگ کر رہے تھے، اللہ سامنے لانے کی پلاننگ کر رہے تھے. تو کس کی پلاننگ کامیاب ہوئی؟ اللہ کی. تو ہمیشہ پلاننگ اللہ کی ہی کامیاب ہوتی ہے. لہٰذا اللہ پہ بھروسہ کرنا ہمیں سیکھنا ہے، اللہ سے مشورے کرنے ہم نے سیکھنے ہیں. دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں تو ہم جھوٹ بول کر بندوں سے بچ سکتے ہیں، اپنی نیتیں چھپا سکتے ہیں، چلاکیاں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتے. دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ناممکن ہے. اگر کوئی یہ دے رہا ہے دھوکہ تو وہ اپنی خیر منائے. کب تک دھوکہ دے گا؟ جتنا دھوکہ دے گا اتنا اس سے توفیقیں چھن جائیں گی، توفیق سلب ہو جائے گی اس کی. یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آگے آ جائیں آیت نمبر 73 پہ. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اسی کا ایک ٹکڑا مارو، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مارو. پورا واقعہ نہیں اللہ نے یہاں پہ بیان کیا، واقعہ سکپ کر دیا، بس وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. مفسرین نے بتایا کہ واقعہ ایسے ہوا کہ گائے ذبح ہو گئی، پھر کہا گیا اس کا ایک ٹکڑا کاٹو اور کاٹ کے مقتول کو ٹچ کرو. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ.
اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اب آپ دیکھیں کہ یہ معجزہ صرف ایک قانونی مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں تھا. قانونی مسئلہ کیا تھا؟ قتل کی پہچان، قاتل کی پہچان. صرف اس کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ بڑا مقصد تھا اس معجزے کو بنی اسرائیل کے سامنے رکھنے کا. وہ مقصد کیا تھا؟ انہیں بنی اسرائیل کو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کروانا. اللہ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گوشت کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ ٹچ کیا جائے. گویا وہ جب ٹکڑا جو ہے وہ ٹچ کیا گیا ہے، اب کیا ہوا؟ معجزانہ طور پر مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے. اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، نشاندہی کی، اور اس کے بعد وہ مر گیا. اتنی دیر کے لیے ٹچ کیا، وہ اٹھا، اس نے اشارہ کیا فلاں ہے، اور اس کے بعد وہ مر گیا. یہ اللہ نے معجزہ دکھایا بنی اسرائیل کو اپنی قدرت. آخر میں یہ معجزہ کیوں دکھایا؟ تاکہ اللہ ان کے عقیدہ آخرت کی اصلاح کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل، اس زمانے کے بنی اسرائیل اس غلط عقیدے کا شکار ہو چکے تھے. حالانکہ انبیاء کی اولادیں تھے، حالانکہ آسمانی کتابوں کے حامل تھے، حالانکہ ان کے ہاں توحید اور ایمان بالآخرہ کا عقیدہ بہت اچھی طرح سے موجود تھا، لیکن یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھنا شروع ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اپنے ایمان بالآخرہ، آخرت میں دوبارہ سے تم نے زندہ ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تم نے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے. اللہ اس بات کی وجہ سے ان کے سامنے یہ پورا واقعہ لے کر آئے. یعنی ایک ہی واقعہ ہے، گائے کا ذبح. ان کے کتنے غلط کاموں کی، رویوں کی اصلاح ہوئی، اور سب سے بڑھ کر ان کے عقیدے کی اصلاح ہوئی. عقیدہ درست کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کیا کہا؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اس طرح اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم کیا کرو؟ سمجھ سے کام لو. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں عقل دی ہوئی ہے. اے انسانوں، اپنی عقلوں کی بے حرمتی نہ کرو. عقل جانور کے پاس اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ انسان کے پاس عقل ہے. تو اللہ کہتے ہیں اپنی عقلوں کو استعمال کرو. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، بلکہ پورے واقعے کا نچوڑ ہے. اللہ کی طرف سے زبردست تنبیہ ہے. ہم نے تمہیں نشانیاں دکھائیں. کیوں؟ تاکہ تم بات کو سمجھو. کیوں؟ تاکہ تم عبرت حاصل کرو. کیوں؟ تاکہ تم ہوش کے ناخن لو. اللہ یہ معجزات ذہنی تفریح کے لیے نہیں سنا رہے. انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اس واقعے کے اندر کہ اللہ ہمیں انٹرٹین کرنا چاہ رہے ہیں امت مسلمہ کو. اللہ کہہ رہے ہیں امت مسلمہ سنے، اشش کرے، واہ واہ زبردست. قرآن کے اندر کتنے زبردست قصے بیان ہوئے. نہیں، اللہ یہ قصے حیرت انگیزی کے لیے نہیں سنا رہے، بلکہ اللہ یہ قصے کیوں سنا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرتوں کو پہچانیں، اللہ سے ڈریں، اللہ پر ایمان لائیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر بار بار ہمیں ایک میسج ملتا ہے. بے شک آپ قرآن پاک شروع کر رکھا ہے الحمدللہ. جہاں جہاں آیات آئیں اس طرح کی آپ ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عقل کے استعمال کو بار بار فوکس کروا رہے ہیں. عقل کا استعمال کرو، اللہ سے ڈرو. صرف دنیاوی معاملات میں عقل کا استعمال نہیں کرو. وہ تو ہم میں سے ہر بندہ اگر اس کو نہ بھی کہا جائے اس کو بہت اچھی طرح کرنا آتا ہے عقل کا. ایون اگر مجھے کہیں 100 روپیہ بھی لگانا ہے، دنیا کی کوئی چیز لینی دینی ہے، تو میں پھر بھی سوچوں گی ضرور
کوئی بہت ہی بیوقوف پاگل ہوگا، یعنی واقعتاً ذہنی طور پر اس کی حالت ایسی ہوگی تو ممکن ہے اسے پتہ نہ چلے 100 روپیہ کہاں لگانا ہے۔ ہم 100 روپے کے بارے میں بھی کانشیس ہوں گے کہ یہ غلط نہ لگ جائے ہمارا، ہوتا یا نہیں ایسے ہوتا؟ دنیا کے بارے میں ہم اتنے کانشیس، اور دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، تقوی کے بارے میں اندھے بہرے گونگے، اللہ پوچھیں گے نہیں؟ دنیا داری میں تو تم بہت پرفیکٹ تھی، بہت آگے تھی۔ اور قرآن پڑھنے سے مراد جب بھی میں پڑھنے کی بات کروں تو اس کو سمجھنے کے نظریے میں لے کر آئیں کہ قرآن سمجھنے کے حوالے سے، عمل کے اعتبار سے تم کیا تھی؟ اندھے بہرے گونگوں کا لشکر تھی، مردہ تھی تم، عقل کو بیچ کر آ گئی تھی۔ عقل اس کے بارے میں تم نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، اچھا جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جو رسم و رواج ہیں، جو ہم اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے آئے، بس ہم تو وہ کر رہے ہیں جی۔ نہ اللہ نے کہیں قرآن میں کہا، نہ کہیں ہمیں سنت کے اندر، مستند سنت کے اندر وہ بات نظر آئی، تو ہم وہ کام کرنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی عقل کو بھی جھنجھوڑا کہ اے بنی اسرائیل، اٹھو اور اپنی عقل کے استعمال کو سیکھنا شروع کر دو اور عقل کا درست استعمال کر لو، اور ان کو بتا کر پھر وہی بات کہ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ امت محمدیہ بھی عقل کا درست استعمال کرنا شروع کر دے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک آج ہمارا لیسن جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔